من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے اپنی نیتوں کا آپ نے جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اپنے لیسن کو کریں گے۔ آج ہمارا سورہ الاعراف آیت نمبر 107 سے 129 ہے۔ انشاءاللہ آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کھول لیے، ٹائپ کیجیے انشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ لیتے ہیں آیات کو، سب نے اپنے اپنے مصحف کھولے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے اشرف شاہ، بارک اللہ، باقی لوگوں نے بھی کھولا ہوگا۔ میرے خیال سے سسٹرز سردی کی وجہ سے دیر سے آ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا، آسانی کا معاملہ کرے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ۔ چلیے انشاءاللہ سورہ الاعراف آیت نمبر 107 سے 129۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا
أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها
أهلها فسوف تعلمون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ، اینڈ دین انشاءاللہ پھر آپ میں سے جس سسٹر کی باری ہے پلیز آپ ریڈی رہیے گا، آپ میں سے کوئی بھی ایک ورڈز کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آیت نمبر 107 سے دیکھیے، فَأَلْقَى، تو اس نے ڈالا، عَصَاهُ، عصا اپنا، فَإِذَا، تو یکایک، ہِیَ وہ، ثعبان، اژدہا، مبین، واضح، ونزع، اور اس نے باہر نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو یکایک، ہِیَ وہ، بیضاء، سفید چمکتا ہوا، بیضاء سفید کو کہتے ہیں نا، وہی سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر بیضاء کے اندر سفید کا میننگ اگر آپ نے نہیں لکھا نا تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، من قومہ، قوم میں سے، فرعون، فرعون کی، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر، البتہ جادوگر، یہاں پہ لام کا جو ترجمہ یہ تاکید کے لیے نا، تو یہ البتہ کا ہے، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان کے، یخرجکم، وہ نکال دے، کم تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا، تو کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، قالو، انہوں نے کہا، ارجع، ان کا، ان ارجع کا مطلب انتظار میں رکھو، ہاں ہے اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ، اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، مدینہ سے مدائن جمع ہے، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسم فاعل کا وزن ہے، جیسے للناظرین، حاشرین، یہ دونوں ایک ہی وزن پہ تھے۔ یاتو کا، وہ لے آئیں گے، کا، تیرے پاس، بکل، ہر، ساحر، جادوگر، علیم، ماہر کو، وجاء، اور آئے، السحرۃ، جادوگر، فرعون، فرعون کے پاس، قالو، وہ کہنے لگے، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، اجرن، البتہ اجر ہوگا، ان، اگر، کننا، ہوئے، ہم، نحن، ہم، الغالبین، غالب، یا غالب آنے والے، یا غالب۔ قال، اس نے کہا، نعم، ہاں، وانکم، اور بے شک تم، لمن المقربین، البتہ مقربین میں سے ہوگے، ٹھیک ہے۔ مقربین بھی، غالبین بھی، اس سے پہلے ساحرین، یہ سارے اسم فاعل کے صیغے ہیں، یعنی مقرب ہونے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ البتلام، البتہ کا، من المقربین، مقربین میں سے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا، ان، یہ کہ، تلقیا، تم ڈالو، و اما، اور یا، ان، یہ کہ، نکونا، ہم ہو، نحن الملقین، ہم ہی ڈالنے والے۔ قالا، اس نے کہا، القو، تم ڈالو، فلما، تو جب، القوا، انہوں نے ڈالا، سحروا، انہوں نے محصور کر دیا، سحر زدہ کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کو، عین، عین کی جمع، ٹھیک ہے، نگاہوں کو، واسترہبوہم، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا، یہ راہب کا ہے نا، راہبہ، ٹھیک ہے نا، یہ واقعی جو سین تاج جو ہے نا، تو یہ خاص باب کے اندر آئے اسی وجہ سے، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا، ہم انہیں، وجاؤ، اور وہ لائے، بسحر، جادو، عظیم، بہت بڑا، وأوحینا، اور وہی کہ ہم نے، الی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان، یہ کہ، القی، پھینکو تم، یا ڈالو تم، عصا، اپنی لاٹھی، فإذا، تو یکایک، ہی، وہ، تلقف، وہ نگل رہی تھی، ماں، اسے جو، یأفکون، وہ گھڑ لائے تھے، ووقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، ماں، جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، فغلبوا، پس مغلوب کر دیے گئے، یہ دیکھیے یہ پیسو وائس ہے نا، تو اس میں غلطی نہیں کیجیے، غلبوا نہیں ہے، غلبوا، مغلوب کیے گئے یا کر دیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن مغلوب کیا یا مغلوب کرتے یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہوگا۔ ہنالک، اسی جگہ، وانقلبوا، اور وہ پلٹے، کیسے، صاغرین، ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور
ڈال دیے گئے، یہ بھی القانی ہے، القیہ، تو یہ کیا ہے، پیسو ہے، ڈال دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدے میں، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، برب العالمین، رب العالمین پر، ربی جو رب ہے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کا، قال کہا فرعون، فرعون نے، آمن تم ایمان لائے تم بھی اس پر، قبل اس سے پہلے، ان کے آذنا میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انا بے شک ہذا یہ، لمکر البتہ چال تھی، مکر تمہ چال چلی، تا یہ جو نا تم نے، یہ یعنی مراد ہے کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے مراد ہے کہ یہ جو چال ہے، فی المدینتی شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال لے جاؤ، یہ جو ہے نا نکالو کا ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے نا باب افعال سے آ رہا ہے، اخرجا یخرجو سے تخرجو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کے اندر نا یہ باب افعال جو ہے لازم ہے، لازم فعل ہے، یعنی تم نکال لے جاؤ، نہ کہ نکالو یعنی کوئی اور نکالے، تاکہ تم نکال لے جاؤ، منہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف پسند قریب، تعلمون تم جان لو گے، لأقطعن البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، لام اور تو پہ شد یعنی نون پہ جو شد ہے اس کا آپ کا ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے، ضرور اور البتہ، ٹھیک ہے، قطع یقطع یعنی کاٹنا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، و ارجلکم اور تمہارے پاؤں، رجل سے، رجل سے نا، ارجل کی اس کی جمع ہے، اور یدن سے، یہ اس کی جمع ہے، من خلاف مخالف سن سے، ثم پھر، لأصلبنکم البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا، کم تمہیں، اجمعین سب کے سب کو، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون پلٹنے والے ہیں، وما نہیں، اور وما اور نہیں، تنقیم تم ناراض ہوتے، منا ہم سے، اللہ مگر، ان یہ کہ، آمنا ایمان لائے ہم، بھی آیاتی ربنا نشانیوں پر اپنے رب کی، لما جب جاءتنا وہ آئی ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں یا مسلمان، وقال اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قومی قوم میں سے، فرعون فرعون کی، اتذروا کیا تم چھوڑ دو گے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ یہ کہ وہ فساد پھیلائیں، فی الارض زمین میں، ویذرک اور چھوڑ دے تجھے، وآلہتک اور تیرے الہوں کو، آلہہ الہ کی جمع، قال اس نے کہا، سنقتل ضرور ہم کیا کریں گے، ضرور ہم خوب قتل کر دیں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، اور کیا کریں گے، ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو، وإنا اور بے شک ہم، فوقہم اوپر ان کے، قاہرون زبردست ہیں، قہر کرنے والے، زبردست قاہر نا غلبے والے، قال کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا مدد مانگو تم، یعنی استعینوا جو ہے نا، یعنی یہ ایک طرح سے امر ہے نا، تو یہ بس یہ جو ہے تو اب آپ اس میں مدد چاہنا یا اس طرح سے نہیں، یہ مانگا جا رہا ہے، استعینوا مدد مانگو تم باللہ اللہ سے، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض بے شک زمین، للہ اللہ ہی کے لیے، یورثوہا جی، یورثوہا جی، یورثوہا وہ وارث بناتا ہے، ہاں اس کا، من جس کو، جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام، للمتقین متقین کے لیے، قالوا انہوں نے کہا، اوذینا اذیت دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، ان کے، تأتینا تو آئی ہمارے پاس، ومن بعدی اور بعد اس کی، ما جو جئتنا تو آ گیا ہمارے پاس، قال اس نے کہا، عسیٰ قریب ہے، ربکم ہم اب رب تمہارا، ان کی، یحلی کا ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور جانشین بنائے تمہیں، فی الارض زمین میں، فَيَنْظُرَ پھر وہ دیکھے، کیفا کس طرح، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ چلیے الحمدللہ، اگر آپ میں سے کوئی بھی رہتی ہے تو انشاءاللہ آ جائیے تیزی سے، انشاءاللہ ہم تھوڑی سی آیات لمبی ہیں اور مجھے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنی ہے، تو آپ میں سے جو بھی رہتی ہے تو انشاءاللہ روٹ ورڈ کے لیے ہینڈ ریز کریں،
جی اب جی آپ چلیے رابعہ انشاءاللہ آیت نمبر 107 میں دیکھیے القا فالقا سوری لام قاف یا لام قاف یا عصاہو عین صاد واو عین صاد واو ثعبان تا عین با تا عین با ٹھیک ہے نزع نون زئی عین نون زائی عین اوکے بیضاء با یا ضاد با یا ضاد شابش آ جائیے الملأ میم لام حمزہ لام حمزہ ٹھیک ہے آ جاتے ہیں ارجح را را جیم واو را جیم واو بارک اللہ فی المدائن میم دا نون یا ہاں یہی ہوگا میم دال نون نا الحمد للہ آ جائیں میں دیکھتی جا رہی ہوں کیونکہ اچھا اب آ جائیں یہ ساری آپ نے وَاسْتَرْحَبُوهُمْ آیت نمبر 116 میں دیکھیے وَاسْتَرْحَبُوهُمْ را ہا با رحابا شاباش الحمد للہ اینڈ دین دیکھیے آگے جی آواز آ رہی نا رابی آپ کو میری جی انشاءاللہ جی آ رہی ہے فاطمہ کی آواز جی اچھا ایک سیکنڈ دیجیے ہاں میں تلقف آیت نمبر 117 لام قاف فا لام قافا یأفکون یأفکون حمزہ حمزہ فا کیف فا کاف الحمد للہ آگے دیکھتے ہیں قالوا آمنا ربی موسیٰ یہ آپ کر چکے ہیں مکرتموہ آیت نمبر 123 میم کیف را کافرا بارک اللہ ارجلکم را جیم لام جیم لام لأصلبنکم صاد لام با صاد لام با ٹھیک ہے تنقیم آیت نمبر 126 وما جی تنقیم نون قاف میم نون قاف میم ٹھیک ہے آگے آ جاتے افرغ فا را غین فا را غین شاباش اتذرو واو دال را واو ذال را شاباش یہ بھی وہی ہے اچھا چلیے ابناءہم با نون واو واو نون واو ونستحیی ہا یا ہاں یا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں استعینو عین واو نون عین واو نون یورثوہا واو را سا واو اوراسا اوزینا حمزہ زال یا زدالیا ویستخلفکم فا لام فا لام فا بارک اللہ احسنتی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ چلیے انشاءاللہ ایک آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور آپ انشاءاللہ سامنے رکھیے گا باقی کی جس کی باری ہے پلیز گیٹ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلیے پہلی آیت کو انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ میں جی سامنے کھلا ہاں فالقا جی فالقا میک شور کیجیے گا لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا فالقا پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ ٹھیک ہے لام پہ باؤنس نہیں ہونا چاہیے فالقا نہیں فالقا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا توسط لیٹر انشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر آپ نے نام دے دیا قا کو آپ نے ٹو کاؤنٹ آپ کو الف مقصورہ نظر آ رہا ہے اسٹینڈنگ فتح آپ نے اس کو ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے سو عین کے بعد سو ہے موٹا نہیں کیجیے گا موٹا نہیں کیجیے گا سو نہیں سو عین ٹھیک ہے سوت کو ہیوی کیجیے گا اور سوت کو فل آف ماؤتھ کے ساتھ ٹو کاؤنٹ اسٹریچ بھی کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوت کے ساتھ الف اٹیچ ہے سو پورا ٹو کاؤنٹ اینڈ ہو پھر ایک کاؤنٹ آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی الف مدیہ ہے سود الف سکون سو ٹھیک ہے یہ آپ کی الف مدیہ ہے فَإِذَا
فَإِذَا حمزہ کی کسرہ شارپ رکھیے گا، ذا آپ کا الف مدیہ، فَإِذَا ذا ہیا ٹھیک ہے، ہا کو واضح کیجیے گا، ثعبان سو ٹھیک ہے، سا کی دمہ واضح کرتے ہوئے سو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، ثعبان سا دمہ اور پھر آئین کو مرج کیجیے گا، با آپ کا الف مدیہ، تنوین کے بعد آپ کا میم آ رہا ہے ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے نون ساکن تنوین کے آپ نے کتنے رول پڑھے الحمدللہ، تنوین اور نون ساکن آپ نے الحمدللہ آپ نے کتنے رول پڑھے ہیں، آپ نے 4 رول پڑھے ٹھیک ہے، اور اس 4 رول کے اندر آپ نے الحمدللہ ایک رول پڑھا ہے ادغام، ادغام کیوں، کون سا ادغام، جسے کہا جائے 2 طرح کا ہوتا ہے نا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ادغام جو ہے کامل بھی ہوتا ہے ناقص بھی ہوتا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ثعبان ان کے اندر نون نہیں پڑھ رہے، نوم پڑھ رہے ہیں، کیوں، کیونکہ تنوین کی آواز کمپلیٹلی میم کے اندر مرج ہو رہی ہے ٹھیک ہے، آپ ثعبان نون کے بجائے نوم پڑھ رہے ہیں، کیوں، کیونکہ آواز کمپلیٹلی مرج ہو گئی، تو یہ جو آپ کا ادغام ہے یہ ادغام کامل ہے ٹھیک ہے، کمپلیٹ ادغام ہے وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو آپ کا ادغام ہوگا تو غنہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میم وتھ شدہ نون وتھ شدہ آلویز غنہ ہے ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں اکمل غنہ بھی کرنا ہے، اینڈ دین آپ اگر اس کو روکیں گے مبین تو پھر آپ اس کو بی کو اسٹریچ کرتے ہوئے اور لاسٹ میں نون کا نیزل ساؤنڈ ایڈ کریں گے تو یہ آپ کی مد العارض للسکون بنے گی ٹھیک ہے، مد العارض للسکون، ایک اور چھوٹی آتی ایک اور کروا دیتی ہوں، وَنَزَعَ ٹھیک ہے، اچھا مد العارض للسکون کو ویسے تو 2 4 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں طریقہ شاطبیہ امام حفص بن عاصم رحمہ اللہ کی قرات کے اندر، لیکن آپ اس کو ہم نے کہا تھا کہ 4 کر لیتے ہیں تاکہ جو ساری مد ہماری چاہے وہ مد الجائز ہو یا واجب متصل ہے منفصل ہے، اسی طرح صلات الصغری یہ ساری 4 to 5 کاؤنٹ ہے، تو اسی طرح اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں گے نا، اسی لیے کہا تھا وَنَزَعَ زا ہے یہ زائل نہیں ہے ٹھیک ہے، وَنَزَعَ ٹھیک ہے، سارے کو ایک ایک کاؤنٹ، یَدَہُ آپ کا 2 کاؤنٹ انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی مد الصلۃ الصغری ہے، صغری ہے، کیوں، کیونکہ آپ دیکھیں نمبر 1 ہا کی ضمیر ہے، نمبر 2 نیکسٹ لیٹر میں حمزہ نہیں آ رہا، نمبر 3 آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے والے لیٹر واولز ہیں، واول سائن ہے، متحرک ہے، حرکت ہے اس پہ، تو لہٰذا یہ آپ کی مد الصلۃ الصغری بن گئی، ہو یدہو فَإِذَا ٹھیک ہے، یدہو فَإِذَا آپ نے پورا 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ٹھیک ہے، اذا یہ دال آپ کا بالکل یہ بھی 2 کاؤنٹ، یہ آپ کی مد یا الف مدیہ، ہی یا بیضو ہی یا ایک ایک کاؤنٹ، بئی آئی بئی تئی بے نہیں ہے بئی ہے ٹھیک ہے، بیضو میک شور کیجیے گا جو آپ مد اسٹریچ کر رہی ہیں اور حمزہ دونوں میں آپ کو فرق کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے کھینچتے کھینچتے حمزہ کو اسکپ کر دیا، نہیں، بیضاء للناظرین ٹھیک ہے، بیضاء پورا آپ اسٹریچ کر کے اینڈ دین آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے او کو واضح کرنا ہے، اینڈ دین جو ہے حمزہ، اور یہ جو مد ہے آپ کی حمزہ چونکہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مد الواجب متصل ہے ٹھیک ہے، یعنی مد جو اوپر ٹاپ آف دا مد کا سائن ہے اس کے بننے کے ریزن ہوتے ہیں، ون آف دا ریزن حمزہ ہوتا ہے، اگر حمزہ اٹیچ ہوگا اس مد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے یہ مد الواجب متصل ہے، لیکن اگر نہیں اٹیچ ہوگا تو مد الجائز منفصل ٹھیک ہے، للناظرین نون پہ آپ نے پورا غنہ کرنا ہے، للناظرین ٹھیک ہے، لن پورا ہولڈ کیجیے گا ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ نہ، پھر آپ کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، وا کسرہ وی للناظرین ٹھیک ہے، ری کو آپ اسٹریچ کرتے ہوئے پھر آپ نے اینڈ میں نیزل ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے، یہ بھی آپ کی اگین آپ کی مد العارض للسکون ہو گئی ٹھیک ہے، اب آپ میں سے جس کی باری ہے انشاءاللہ آ جائیے، ایک ایک آیت پڑھ لیجیے، باقی آپ اپنے طور پر انشاءاللہ اس کی تجوید دیکھیے گا، جزاک اللہ خیر، کوئکلی آ جائیے جس کی باری ہے تاکہ ہماری آیات کافی لمبی ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے جی انشاءاللہ، کس کی باری ہے آ جائیے پلیز انشاءاللہ، اچھا کس کی باری ہے؟ جی سسٹر فاطمہ میری ہے،
جی مریم اسٹارٹ لیجیے انشاءاللہ پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بارک اللہ. بس اب رکیے گا. کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا ان کی مسٹیک؟ ٹھیک ہے بارک اللہ. تھوڑا سا صوت کو اور ہیوی کیجیے گا. اوور آل ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. افشا کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے یہ مبین میں ہولڈ کم لگا مجھے. تھوڑا سا اجازت کر بین اکمل گھننا ہے نا تو اس پہ تھوڑا ہولڈ اور ہونا چاہیے تھا. جو کھاؤں نا تقریباً کہہ لیجیے تھوڑا سا نا اور تھوڑا سا. بارک اللہ. نیکسٹ آئیے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے بارک اللہ مریم بہت اچھا. نیکسٹ آ جائیے جس کی باری ہے. نہیں آ رہا تو کوئی بھی ایک آ جائے. شاباش. میں پڑھ دیتی ہوں سسٹر فاطمہ. سوری ٹھیک ہے انشاءاللہ. سوری میرا وہ آئی ڈونٹ نو فون نہیں کام کر رہا تھا تو ابھی میں نے کوئی دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا. 108 پڑھ دیجیے انشاءاللہ. دین ہم دعا کی طرف چلیں گے. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بارک اللہ. احسنتی. کوئی بتائے گا ان کی مسٹیک؟ چلیے بارک اللہ. اللہم بارک. ویسے تو انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. چلیے انشاءاللہ. تو آپ لوگ کی نیکسٹ ٹائم جس کی پریکٹس ہے پلیز ٹائم پہ انشاءاللہ تیار رہیے گا. انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے آسانی کا معاملہ کرے انشاءاللہ. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو دعا دیکھی تھی جی نام سامنے آ جائے تو میں انشاءاللہ دیکھوں. جی اچھا آج یہ دعا کس کس کو یاد ہے؟ یہ دعا بھی کئی دفعہ ہم نے کی ہے نا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آپ کی یہ ساری دعائیں ہو چکی ہیں. سب کو یاد ہے یہ دعا؟ جی ہے نا یاد ہے نا. سب کو یاد ہے. ٹیسٹ پہ بھی میرے خیال سے آپ کا ہو چکا ہے اس دعا کا کئی دفعہ. ٹھیک ہے تو کون ہے جس کو یاد نہیں ہے تو بتا دیں تو میں کروا دوں گی. ادروائز یہ کہ پھر ہم نیکسٹ دعا پہ چلے جائیں گے. آپ بتائیے. جی سب کو یاد ہے کلاس میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو نہیں یاد ہے یہ دعا. بہت ہم تو شروع میں بھی یہ دعا جیسے آئی تھنک کافی دفعہ آپ کو ٹیسٹ میں مجھے لگتا ہے میں نے دی ہے اس دعا کو آپ کو. ٹھیک ہے تو سب کو یاد ہے تو پھر میں انشاءاللہ تو کا اس کو بس مطلب ایک دفعہ میں پڑھ دیجیے تاکہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے ایک دفعہ وہ آ جائے گی ٹھیک ہے. تجویز ہمارے پاس. ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ پھر ہم میں نیکسٹ ایک پڑھ دفعہ لیں گے. پڑھ دیتی ہوں پھر نیکسٹ کلاس نیکسٹ دعا کو انشاءاللہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی یہ دعا رہے. دیکھیں انشاءاللہ کیا ہے. اللہم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ بک میں پناہ چاہتی ہوں یعنی پناہ میں آتی ہوں تیری کہ من علم سے لا نہ ینفع نفع دے یعنی ایسے علم سے جو نفع نہ دے. ومن قلب اور اس دل سے لا نہ یخشا یعنی جس کے اندر ڈر نہ ہو خشیت نہ ہو. ومن نفس اور اس نفس سے لا تشبع جو سیری نہیں ہوتا جو گریڈی ہے جو بہت زیادہ لالچی ہے جو کبھی مطلب فل اپ ہی نہیں ہوتا. ومن دعوت لا یستجاب لها ومن دعوت اور دعا سے لا نہ یستجاب جو قبول لها اس کو مراد ہے کہ اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. بہت ہی پاورفل دعا ہے. اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے سالوں کو دیکھے ہے نا. ہم میں سے کوئی ڈفرینٹ ایج کے لوگ ہیں اور اب تک جتنا بھی علم میں نے اور آپ نے لیا ہے کیا واقعی یہ آپ کے لیے نفع مند علم ہے؟ واقعی ہے کہ ایسا علم کہ جس کو لینے کے بعد آپ کے اندر اللہ کی خشیت آ گئی ہو. واقعی آپ کا یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں اس علم سے تیری پناہ میں آتی ہوں جو مجھے نفع نہ دے جو مجھے فائدہ نہ دے جو بیکار ہو بے مقصد ہو صرف ٹائم جسے کہا جائے کلنگ ہو. تو آپ دیکھیے چاہے دنیا کا علم ہو چاہے آخرت کا علم. آپ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن آپ جب ان کو یوٹیلائز کرنے کی باری آتی ہے کتنی بچیاں ہوتی ہیں جو پورا میڈیکل پڑھ کے بھی بعض اوقات میڈیکل کی پریکٹس نہیں کرتی. جو اتنا مال اتنا وقت اتنی زیادہ جو پیسہ لگایا صحت لگائی ٹائم لگایا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پڑھائی پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ جلدی رچ ہونے کی چکر میں نا یا آپ کو اچھے رشتے مل جائیں یا آپ کا ایک اسٹیٹس پہ آ جائے کہ آپ کیا کوالیفائڈ ہے نا یعنی ایک اسٹیٹس کانشیس بن گئے تعلیم دینا کہ آپ کی آج مائیں وہ بچوں کو علم دینا چاہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ چیز لگ جائے. اور ایک دفعہ سوچیں تو جو بچے علم لینا چاہ رہے ہیں کیا وہ نفع مند ہے؟ کیا فائدہ دے گا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے؟ فائدہ جائے دنیا کا علم ہو آخرت کا علم اگر وہ نفع
نفع دیتا ہے، آپ لوگوں کے لیے فروٹفل بن جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نفع مند بن جاتے ہیں، تو وہ علم چاہے وہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو بہت فائدے مند ہے۔ لیکن اگر ہم سب اس کو اپنا بہت سے لوگ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے رشتے اچھے آئیں گے تو اعلیٰ کوالیفیکیشن ہو، بہت سے لوگ دنیا کی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اچھی جاب مل جائے، ایک اسٹیٹس ہو جائے گا، بہت سے لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا مطلب ایک معاشرے میں ماحول ہی یہ چل رہا ہے، یہی عادت چل رہی ہے کہ یہ آج کل علم جو ہے بہت کامن ہو گیا ہے، یعنی اس میں بہت اچھی جسے کہا جائے اسکوپ ہے تو اس کو لے لو۔ تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ٹھیک ہے اسکوپ بہت ہے لیکن کیا وہ نفع مند ہے، فائدہ ہوگا لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ ہوگا اس سے؟ واقعی میں کسی کو کچھ سکھانے کے، میں کسی کو کچھ اس ملک کو یعنی کسی بھی ان دنیا کے حوالے سے بھی لوگوں کے لیے فروٹفل بن جاؤں گی؟ نہیں، تو پھر وہ ساری علم جو لے کے کتنی کتنی ڈگریاں ہم میں سے ہر ایک نے لی ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے لیے فائدہ نہیں دیتی، نفع نہیں دیتی، تو اللہ ایسے سارے دنیا اور آخرت کے علم سے، اسی طرح سیم آخرت کا علم 10 سال 5 سال 20 سال جو بھی لگائے ہیں، اگر اس علم سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہماری اندر خشیت نہیں آتی، ہم دوسروں کے لیے نفع مند نہیں بنتے، تو اللہ ایسے تمام علم سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور اس دل سے جو نہ ڈرے، ایسا دل جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا جسے کہا جائے ایسا دل جس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں نا وہ علماء ہیں، یعنی وہ اللہ یعنی علم والے بندے اللہ سے ڈرتا، اور علم وہی ہے جو آپ کے اندر حلم پیدا کر دے، جو آپ کے اندر ایک طرح سے صبر پیدا کر دے۔ حلم کہتے ہیں نا بردباری، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ بات بات پہ جسے کہا جائے الٹریٹ کی طرح، جاہل کی طرح یلنگ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اپنی بات کو کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو وہ علم تو آ گیا لیکن خشیت نہیں آئی۔ اور جب علم کے بغیر علم یعنی علم ہے لیکن خشیت نہیں ہے تو یہ علم بڑا نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیے جتنا علم آپ کے اندر آئے گا نا اتنی زیادہ آپ کے اندر خشیت آئے گی، اتنا زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ پھر اس نفس سے بھی جو سہری نہیں ہوتا، اتنا گریڈی ہے کہ یعنی ایک کے بعد ایک خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی کہ بس پھر نہیں خواہش پھر نہیں خواہش۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے نفس سے بھی جو سہری نہیں ہوتا، جس کی کہیں خواہشات تمنائیں رکتی نہیں ہیں، ابھی یہ لے لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی یہ بنا لوں، اب یہ کر لوں، تو وہی بات ہے کہ ایسا گریڈی نفس، ایسا نفس جو کبھی سہری نہیں ہوتا، جس کی سیرابی جو ہے یعنی جو قبر کی مٹی سے ہی سیر ہوگا، کہنے کا مقصد ہے جب چلا جائے گا تب بھی اس کا نفس سیر نہیں ہوتا۔ تو ایسا نفس بھی نہیں چاہیے جو مسلسل ٹیمپٹیشن کا شکار ہو، مسلسل پرووک ہوتا ہو کہ نہیں یہ کر لو یہ کر لو، گناہوں کے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہو۔ اور پھر ایسی دعا سے بھی جو قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کو بھی مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگوں اور وہ ایسی نہ ہو کہ قبول نہ کیجیے۔ آج بین الاقوامی سطح پر لوگ کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیے بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ڈیزاسٹر، ارتھ کو ایک پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کتنا برا حال ہے بعض ممالک کا، بچے ہوں بڑے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں، کیا حالت ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، آج دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بات ساری یہ کہ ہمارے اندر سے توحید ختم ہو گیا ہے، ہم نے نہیں جسے کہا جائے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بہت زیادہ دین کو کہتے نا بالکل چینج کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہنے کو ہمارے اندر ہم اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ہر چھوٹے چھوٹے کام میں آپ دیکھیے گا، ذرا سا چیک کیجیے گا کہ کیا واقعی اخلاص ہے، کیا اخلاص ہے۔ تو آج اخلاص ہے کیوں جب 313 مسلمان تھے اور اتنی توحید پہ تھے اور 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا جنگ بدر میں کفار کا، تو کیوں اللہ کی مدد آئی تھی نا؟ کیسے آئی تھی اللہ کی مدد؟ کیوں جسے کہا جائے بدر میں فرشتے اترے تھے، کیسے؟ کیونکہ اللہ پر توکل تھا، توحید تھی۔ آج کہنے کو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن ہمارا تو کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اور بس کیمرے میں ڈال دیں۔ پوری دنیا آج میڈیا پہ بیٹھی ہے، یہ سوشل میڈیا نے تو ایسی تباہی مچا رکھی ہے کہ آپ سوچیں کہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا، اور ہم ہر وقت کلپ دیکھتے رہیں گے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، سارا ٹائم آپ سوچیے جو کوالٹی ٹائم آپ اپنی صحت پہ لگا سکتے تھے
تھے اپنے علم پر لگا سکتے تھے، لوگوں کو اپنی علم سے فائدہ دے سکتے تھے، اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈل بن سکتے تھے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی کر کیا رہا ہے؟ تو کیوں نہیں پھر دعائیں قبول ہوتی؟ اخلاص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، اسی لیے آج دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی اتنی جسے کہا جائے پیروی کی ہے کہ آپ سوچیں کہ ہمارا حال کیا، اور ہم ان طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی۔ آج کتنی عرب ممالک ہیں، آج کیوں نہیں ہم مل کے کسی کی مدد کر پا رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے ہینڈز اپ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اتنے وہ جو تھوڑے سے مسلمان تھے، جو وہ 1000 کے کفار کے لشکر پہ غالب آ گئے، جب ہم اتنی مسلمان ہیں لیکن ہم کیا کفار پہ نہیں غالب آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ اپنے اندر ہم میں سے ہر کوئی چیک کرے اور پھر ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، اور ہم واقعی اس قابل بنے کہ مسلمان جسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مسلمان پسند ہے، جو طاقتور ہو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے کتنا تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ ہم ایسی یا اللہ تعالیٰ دعا جو ہم تجھ سے مانگیں اور قبول نہ ہو۔ آج کتنی زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باقی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور دعا اسی وقت قبول ہوگی جب آپ کے اندر اخلاص آئے گا، آپ کے اندر توحید آئے گا۔ آپ یہ جو ہم اپنی مرضی سے دین کو لے کے جو چل رہے ہیں نا، کہ جہاں میرا نفس کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک، کتنے لوگ ہیں اپنی مرضی سے کہنے کو اللہ اور رسول کو مانتے، لیکن کیا کچھ بدعات ہے، کیا کچھ شرک ہے۔ شرک یہ نہیں کہ لٹرلی آپ پوچھ رہے ہیں، آپ تو بس یہی باتیں دکھاوا، اتنا دکھاوے کا کلچر، اتنا سیٹسفیکشن، اور اگر مطلب اسی سے ملتی ہے نا کہ آپ بس ایک سیلیبریٹیز آپ کو بنا دیا جائے اور لوگ آپ کے ناموں کو جانے۔ ٹھیک ہے، 10 لوگوں نے آپ کو جان بھی لیا، 1000 لوگوں نے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے جان بھی لیا، لیکن اگر آپ کو جاننے کے بعد واہ واہ وہیں آپ کے کمنٹس میں آپ کو مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ضرور دیکھیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں اس کے ساتھ مانگیں۔ سوچیں کہ میں اللہ سے وہ علم نہیں چاہتی جو میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے آس پاس لوگوں کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو اس کے ساتھ مانگتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ دعا نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے۔ چلیے، میں نے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دی تو ٹائم ہو گیا، میں ایک دفعہ اس کو پڑھتی ہوں، انشاءاللہ آپ نے اس کو بھی، پھر پہلے میں پڑھتی ہوں پھر آپ نے اپنے طور پر ہم اس کو مانگیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم آمین۔ چلیے اب آپ سب اس کو مانگنے کے انداز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے طور پر مانگیں گے، اور جب آپ مانگیں گے تو آپ کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ مراد ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں آپ دیکھیں گے، آپ مانگنے کے انداز میں پڑھیں گے۔ اتنی زندگی میری اور آپ کی ضائع ہو چکی ہے، جو میں نے اور آپ نے 30-40 سال اگر ہم عمر کے ہو گئے تو کتنی زندگی ہماری باقی ہے نا۔ اب تو مانگیے کہ اللہ ایسا علم دے جو مجھے فائدہ دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ آمین، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو نیکسٹ دعا نہیں کروا رہی ہوں، آپ نے اس پہ انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی سے کہا جائے اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے۔ ہماری ماشاءاللہ چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا رہا ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے، تو ہم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے سے۔ بہت چھوٹی چھوٹی
چھوٹی سی آیات ہے لیکن بہت پاورفل ہیں. ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ کیسے جیسے کہا جائے فرعون نے کہا تھا نا قال ان کنت جئت بآیات فأت بها ان کنت من الصادقین. اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. کتنا انداز دیکھیے ایروگینٹ کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایسے کہہ رہا ان کنت من الصادقین اگر تم سچے میں سے ہو. مراد کیا ہے کہتا یعنی بیسیکلی فرعون نے ایک طرح سے معجزات کا مطالبہ کیا تاکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہے, وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے. اس لیے تو کہہ رہا اگر تم سچوں میں سے ہو. تو فرعون نے یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ رسول نہیں ہیں. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشرائز کر کے ان کو دبا دیں گے. لیکن آگے دیکھیے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. اب کیا ہوا, یہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اس کا ذکر آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنی اسٹک کو پھینکی تو اچانک سے کیا بن گئی, وہ ایک ظاہر اژدہا تھی. اللہ اکبر. ایسا کیسے سانپ بن گیا نا اللہ کے حکم سے. ایسا سانپ بنا تھا کہ جو جو لاٹھی تھی اس کی حقیقت بدل گئی. اب وہ جیتا جاگتا سانپ تھا اور لوگ اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے. آپ سوچئے کیسے چیلنج کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو. اور اللہ کی مدد سے دیکھیے, جب اللہ کی مدد ہو دیکھیے ایک لاٹھی کیسے سانپ بن جاتی ہے. اور آج کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے, آج کیوں نہیں مسلمان جو اس طرح سے ان کو رلایا جا رہا ہے, اس طرح سے ان کو اذیت دی جا رہی ہے, آپ دیکھیے کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے. آپ کیسے دیکھیے وہ سانپ بن گیا اور کیسے اس کی ریالٹی بدل گئی اور کیسے لوگ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا, یہ پہلی نشانی تھی کیا, عصا جو کہ لاٹھی تھی. اور دوسری نشانی کیا, اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا ہو گیا. یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بیماری کی وجہ سے نہیں, سفیدی کی وجہ سے چمکتا تھا. ایک ہوتا نا بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت وائٹش ہو جاتا ہے, نہیں, جیسے ہی ہاتھ نکالا جیب سے تو وہ چمکتا ہوا بجلی کی طرح, جیسے بجلی روشن ہوتی ہے نا ایک دم, جب آپ دیکھیں کیسے بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے تو کیسے وائٹ پورا جیسے اندھیرا بھی ہو تو کیسا روشن ہو جاتا ہے, اس طرح آپ کے ہاتھ کی سفیدی سے جیسے آپ کے ہاتھ چمکنے لگے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس بات کو سورہ نمل میں بھی, وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ السُّوءِ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, وہ کیا ہو جائے گا, وہ بھی عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں. فرعون اور اس کے قوم کی طرف جاؤ, یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. تو یہ 2 بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو رسالت, آپ کی تعلیم, آپ کی صداقت پر دلیل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں. مگر جو لوگ یاد رکھیے ایمان نہیں لاتے نا, آپ ان کے پاس جتنے بھی معجزات لے جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ اس بڑے عذاب کو نہ دیکھ لیں. آج دیکھیں بین الاقوامی سطح پر اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جہاں مسلمان جا رہے ہیں وہاں کتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا ایمان, ایسا توکل, ایسا یقین کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جس کی زمین ہے, جس کا ملک ہے, اسی کو جسے کاجے رلایا جا رہا ہے اور کس طرح سے جاتی کی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے اس چیز نے کتنے لوگوں کے دلوں کو کھولا, کتنے لوگ جسے کہا جائے مطلب ایک یہ فطرت تھی نا, تو جیسے ہی سچائی نظر آئی تو کیا ہوا, فوراً ایمان لائے. اور جتنے معجزات تھے اب لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا, اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے, پھر وہ آگ کا کچرا بنتے ہیں. وہ جب تک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے نا ان کو چین ہی نہیں آئے گا, اور جب عذاب دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو جیسے کہا جائے آگ کا ایندھن ہی بن جائیں گے نا. اب کیا ہوا, قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. فرعون کی قوم سے سرداروں نے کہا, دیکھیں اس کی قوم کے سردار کیا کہتے ہیں, یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے.
کیسے کہتے ہیں لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ لام جو ہے تاکید کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور بڑا جادوگر ہے نا۔ تو اصل میں ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں معجزات رکھے تو جو قوم فرعون کے جو سردار ہے وہ ایک دم پریشان ہو گئے، ایک دم جو کہتے ہیں نا کہ سرپرائز ہو گئے، ایک دم کسی چیز کو دیکھ کے دنگ رہ جانا، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور الٹا بجائے کہ مطلب ایمان لاتے اور موسیٰ علیہ السلام کو ایز اے رسول مانتے، انہوں نے کیا کیا، معجزات جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کو غلط قرار دینے کے لیے تعویلیں تلاش کرنا شروع کر دی۔ ہوتا ہے نا جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے، آپ کلاس کی طرف بھی لوگوں کو بلائیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے تو بہت ساری ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی تعویلیں تلاش کرنا شروع کر دی۔ کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے؟ کیونکہ فرعون اپنا اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ ان معجزات کو تسلیم کر لیتا تو جو اس کے عہدے تھے اور اس نے جو اس کے سرداروں کی ایک اسٹیٹس تھا سب ختم ہو جاتا، ہاں کچھ بھی تو نہیں رہتا نا۔ تو اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان معجزات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور کہنے لگا کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ معجزات کو مطلب کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ انہوں نے کہا یہ تو ماہر جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے۔ تو وہی بات ہوتی ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حق کے پیغام کو، جسے کہا جائے جادوگر کا نام دے دیا، جادوگری کا نام دے دیا، میجیشن کا نام دے دیا، حالانکہ پیغام کتنا سیدھا سادہ تھا، اتنی واضح معجزات تھے، کتنا جسے کہا جائے واضح بات لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن اس کے باوجود کیسے چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بدنام کیا جائے، لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم کیا جائے، اور کہہ دیا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، اور ساتھ میں آگے سے کیا کہتے ہیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام، اور آپ دیکھیے انبیاء کی زمین ہے فلسطین، انبیاء زیادہ تر یہیں سے، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی ہے۔ آپ دیکھیے کیا کہتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو۔ اب دیکھیے قوم فرعون کے جو سرداروں نے، آپ دیکھیے کہ کیسے ارادہ کیا نا، یعنی سرداروں نے، کہہ لیجیے کم فہم، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے فرعون کو پتا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام، مطلب اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کسی طرح جسے کہا جائے یہ جو اپنا معجزات دکھا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس طرح سے اس فتنے کو دبانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بھی بیان کیا ہے، وَنُمَكِّن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْتَرُونَ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اصل تو بات یہی ہے کہ جس کی زمین ہے اسی کو اقتدار ملتا ہے نا۔ تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے رب العالمین کی دعوت یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میں نے رب العالمین تسلیم کر لیا تو پھر کس کی اطاعت کی جائے گی، تو پھر لوگ میری اطاعت نہیں کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اب وہ یہی سمجھتا تھا اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لیا تو پھر اس رب کی لوگ اطاعت کریں گے، اور میری بات بالکل غیر مؤثر ہو جائے گی، میرے احکام جو میں حکم دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں قتل کرواتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، تو ساری باتیں میری بے اثر ہو جائے گی اور میرے ہاتھوں سے اقتدار چلا جائے گا، اور پھر اس زمین میں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو کیسے کیا قوم کو جیسے کہا جائے، ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ جو بیچارے بے وقوف عوام ہوتی ہے اس کو کیسے خوفزدہ کرتے ہیں کہ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو تم کیا حکم دے، تو تمہاری کیا رائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ موسیٰ سے کیسے بچا جائے، کیونکہ جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کا مقابلہ یاد رکھیے کسی عام چیز سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عوام کے ذہن تو متاثر ہو رہے ہیں، اسی لیے اس نے مشورے کا نام شامل کر
دیا اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیا کیا کچھ ہم مشورہ کرتے ہیں اور کس طرح سے موسیٰ اور اس کے بھائی کو ایک طرح سے یا تو مہلت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ ہمیں دکھاتا ہے۔ اب آگے سے کیا ہوا، انہوں نے کہا قالوا ارجح واخاه وارسل في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ دیکھیے کہ جو فرعون کو اس کے سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیں، ابھی اس کو کہتے ہیں نا اسٹینڈ بائی پہ رکھیں، اور تمام شہروں میں ہر طرح کے جیسے کاریگر ہوتے ہیں نا، کام کرنے والے ہر کارے جو ان کے لائک فالوورز ہوتے ہیں ان کو بھیج دیں تاکہ وہ کس کو لے کر آ جائیں، ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور ان کو بھی نبوت دی گئی تھی، اور فرعون کی طرف بھی وہ بھی مبعوث تھے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ اسی لیے مشورہ میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی دونوں کو مہلت دے دو۔ اب کیا ہوا، تمام جتنے بھی مذاہب میں یاد رکھیے اس وقت کے دور میں جادوگری ان کے دین کا حصہ ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے فوراً جادوگروں کو بلوانے کا مشورہ دیا، اور ان مذاہب کے جو کاہن جادوگری مطلب جیسے جو جادوگر تھے یہ بیسیکلی جادوگری کا کام کرتے تھے جو کاہن ہوتے تھے، اور اس دور میں اس وقت کے دور میں مصر میں یاد رکھیے کاہنوں اور جادوگروں کی جو میجیشنز ہوتے ہیں میجیشن ان کی بڑی تعداد تھی، تو لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر لیں، پھر کیا ہوگا یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ کس طرح سے کام کر رہے ہیں نا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام جادوگر اکٹھے ہو کے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کا مقابلہ کریں، کیونکہ آپ کو تو جادوگر کہہ رہے تھے علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقرر کرنے کے لیے کہا کہ نہ تم خلاف ورزی کرنا اور نہ ہی ہم خلاف ورزی کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں، پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59 and 60 ہے۔ اب کیا ہوا، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اب ساری جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، اب یہ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ اجر ہوگا، یعنی ہمیں کچھ صلہ دیا جائے گا، کچھ گفٹ دیا جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، تو جادوگر کو بلانے کے لیے جب شہروں میں ہر کارے بھیجے گئے تو جادوگر آئے تو لیکن صلے کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں بھی کچھ ریوارڈ دیا جائے گا، ہمیں بھی کچھ گفٹ دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کیونکہ جادوگروں نے آتے ہی صلے کا مطالبہ اس لیے کیا کہ یہ ان کا پیشہ تھا، اور ان کے مذہب کی مطلب ان کی مذہب کی سچائی کا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مذہب کا دفاع کرنے والے یعنی پہلے کیا مانگ رہے، پہلے جو ہے وہ صلہ مانگ رہے کہ مجھے جو ہے کہاں یہ مذہب کا دفاع کریں گے، اب پہلے سے جسے کہا جائے کیسے یہ اس چیز کا ریوارڈ مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے کرتوت دکھائیں گے آگے جا کے کہ کس طرح سے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو مسحور کیا جاتا ہے۔ اب آگے سے فرعون کہتا ہے نعم وانکم لمن المقربین، ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ اب دیکھیے کیا کچھ اس کا جاہ و جلال تھا نا، فرعون نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اجرت بھی دے گا اور مقرب لوگوں میں شامل کرے گا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی جب کبھی بھی انسان دیکھے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی مقابلہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے مختلف جسے کہا جائے مسلک کے لوگوں کا، تو ہم عموماً یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ دوسرے کی بات کو سنیں کہ کیا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ ہوا کہ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا تو
تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے؟ تو ہم عموماً پہلے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور پھر اپنی بات کو رکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جادوگروں کو، یعنی جادوگروں سے جب انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے بتائیں گے. تو جادوگروں کو اپنے فن پر اعتماد اور اپنی کامیابی کا ان کو یقین تھا. پھر ان کو اس بات کی بھی امید تھی کہ فرعون نے جو اتنا ان کا حوصلہ بڑھا دیا تھا نا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہیں مطلب اجرت بھی ملے گی، اور تم جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے میرے پاس سے بہت زیادہ مقرب ہو جاؤ گے. اب کیا ہوا؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ایک دم سے مسحور کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد اور دل کتنا، ان کے جو دل کا یقین ہے، پتہ چلتا ہے نا کہ انہوں نے جو جادوگروں نے جو بھی کرتب دکھایا، جو بھی لوگوں کو مسحور کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا معروف نہیں ہوئے، ہے نا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پھینکو، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کیسے لوگوں کی جادو کے ذریعے سے نگاہوں کو مسحور کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جادو سے کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، بس آنکھیں جو ہے نا سحر زدہ ہو جاتی، انسان کو کچھ سے کچھ نظر آتا ہے. جبکہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں ایک چیز کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن کیسے حق اور باطل کو، حق کیا ہے؟ معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اور باطل کیا ہے؟ جادو، جو کہ فرعون نے مختلف طرح سے جادوگروں کو جو اکٹھا کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے. یاد رکھیے اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے. سحر کئی قسم کا ہوتا ہے. بعض قسم کا جادو تو واقعی انسان اس کے تخیل میں آ جاتا ہے، اور بعض قسم کے جادو حقیقت پر بھی مبنی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ جو آتا ہے نا لبید بن عاصم، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ، یہودی تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا. تو جادو کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن یاد رکھیے یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جن جادوگروں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بس ایک دھوکہ تھا، بس ایک مسحور کر دینا تھا کہ ان کی نگاہوں کو پھیر دیا گیا تھا. ایک طرح سے ان کو مطلب چیز کچھ سے کچھ نظر آ رہی تھی. اس لیے یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے جادو برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، اور الحمدللہ آپ کے بالوں پر بھی کیا گیا تھا. اب کیا ہوا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، ان کی آنکھوں پر جادو کر کے ان کے دلوں کو روب سے بھر دینا. کہتے ہیں نا جیسے کسی کو بالکل مطلب کسی پر روب طاری ہو جانا، اس طرح سے ان پر روب طاری ہو گیا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور ان کے اندر خوف پیدا کر دیا، حتیٰ کہ لوگ دوڑنے پر مجبور ہو گئے، ڈر گئے. ایک دم کچھ سے کچھ چیز بدل گئی تو کیا ہوا کہ لوگ ایک دم جسے کہا جائے ڈر گئے اور دوڑنے پر مجبور ہو گئے. سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سے ہلکے سے خوف زدہ ہوئے تھے. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، جب انہوں نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو. تو یکایک جو ان کی رسیاں تھیں، ان کی لاٹیاں تھیں، ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں. اللہ اکبر، یعنی ایسے تخیل میں آتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں کچھ ہلکا ڈر محسوس کیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے میدان میں موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لکڑیاں ڈال دی، جو نظر بندی کی وجہ سے نظر بند کر دیا گیا تھا. دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہوتے تھے، اور آپ کے مقابلے پر 15,000 جادوگر تھے. آپ اکیلے اور 15,000 جادوگر تھے. میدان میں ہر ایک کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں رینگتی نظر آ رہی تھیں. موسیٰ علیہ
السلام لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے میدان میں آئے اور ہارون علیہ السلام بھی، فرعون بھی اپنے درباریوں وزراء کے ساتھ موجود تھا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں میدان میں جمع تھے۔ میدان میں آتے ہی جادوگروں نے آپ سے پہل کرنے کو کہا، مگر آپ نے خاص مہلت کی وجہ سے ان سے کہا کہ تم ہی پہل کرو۔ جادوگروں نے پہلے تو سید موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نظر بندی کی، پھر عوام کی، پھر جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں میدان میں چھوڑ دی، اور اتنے میں سارا میدان پہاڑوں جیسے سانپ اور اژدہوں سے بھر گیا جو ایک کے اوپر ایک آ رہے تھے۔ یہ ابن کثیر کی روایت کے اندر آتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نکلنے لگا جو وہ جھوٹ کر رہے تھے۔ عفق، جھوٹ کر رہے تھے نا، باطل کو حق دکھا رہے تھے، حالانکہ وہ تو سب جسے کہا جائے ایک طرح سے نظر بندی تھی، وہ ایکچوئل تو تھا ہی نہیں، لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے، اژدہی ہیں، لیکن وہ ایکچولی تھا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو نظر بندی کی وجہ سے کائنڈ آف جادو تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تو اچانک کیا ہوا کہ یہاں پہ جب بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو جسے کہا جائے تو میدان میں دیکھیے مقابلے میں جو لوگوں کی نظریں سانپوں اور اژدہوں پر جمی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نبی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑے عصا کو زمین میں ڈال دو، تو کیا ہوا؟ جیسی عصا میدان میں چھوڑ دیا گیا، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جس نے سارا میدان صاف کر دیا۔ سبحان اللہ! جتنے بھی 15,000 جو جادوگر تھے، میجیشین تھے، جو اپنی اپنی جسے کہا جائے جادوگری دکھا رہے تھے اور کیسے سانپ تھے، تو وہ ایک بڑا سا اژدہا جو کہ آپ کے پاس عصا تھا، وہ کیسے بڑا سا اسنیک بن گیا اور اس نے سارا میدان صاف کر دیا۔ تو اچانک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ نکلنے لگا جو وہ جھوٹ گڑ رہے تھے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے کے بعد کیسے حالات پلٹ گئے نا، کیسے کایاں پلٹ گئی، اور عصا کیسے اژدہا بنا اور اس نے جھوٹے جادو کو نگل لیا، جو لوگ دنگ رہ گئے۔ اژدہی نے پورے میدان چن چن کر صاف کر دیا، فرعون اور جادوگر حیران رہ گئے۔ اب جادوگر تو آپ کو پتہ ہے جادوگری بھی ایک وہ ہے نا، جیسے کسی چیز کو سیکھنا، تو وہ جو جادوگری کرتا اس کو علم آتا ہے اس انداز سے، تو اب وہ بھی حیران ہو گئے، اور وہ سارا جو ایک گیدرنگ تھی جو جادو کے مظاہرے سے ایک دم پریشان تھی، خوف زدہ تھی، ان پر سکتہ طاری ہو گئی۔ یہ کیا کہ اتنے سارے جادوگر جو لائی ہیں اور سب کو سانپ اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک ہی سب کو نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، حق ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کی جب مدد آتی ہے نا، اور باطل باطل ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس میدان میں کیسے حق کا بول بالا ہو گیا اور جادوگروں کا منہ کالا ہوا اور میدان میں سناٹا چھا گیا، لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو پھر وہی عصا تھا، اللہ اکبر! کیسے عصا بن گیا، اس طرح حق ثابت ہو گیا اور پوری گیدرنگ میں سب پر حق واضح ہو گیا، اور جو کچھ وہ لے کر آئے تھے، کون جادوگر، سب باطل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، حق کے مقابلے میں باطل بظاہر کتنا مروب کرنے والا ہو، بظاہر کتنا جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے لوگوں کے دلوں پر چھانے والا ہو، لیکن وہ مغلوب ہو کے رہ جاتا ہے۔ باطل ہمیشہ بہہ کر چلا جائے گا، جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی حق ہمیشہ غالب آئے گا، سچائی کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہمیشہ گہری ہوتی ہیں۔ تو باطل کا جو دیکھنے کے مقابلے میں بڑا جیسے وہ لگ رہا تھا، لوگ مسحور ہو رہے تھے، ایک دم پریشان ہو رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن کیسے بہہ گیا نا۔ تو یاد رکھیے، حق عظیم وجود کا مالک ہوتا ہے اور اس کی چوٹ زور سے پڑتی ہے، حق کی چوٹ سے باطل ہمیشہ کے لیے پھر بکھر جاتا ہے، اور حق کی چوٹ سے باطل تیزی سے سکڑ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اب کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس علم کو نا، وہ سحر بندی جانتے تھے، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے اور ذلیل ہو کر
واپس لوٹے، یعنی فرعون، اس کے سردار اور اس کی قوم ساری کے ساری کیا ہو گئی؟ مغلوب ہو گئی۔ اس مناظر کو دیکھنے کے بعد، اس میدان میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان سب کو دیکھنے کے بعد تو جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بلانے والے خود ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹے۔ ان کا جادو بادل ہو گیا اور ان پر اور انہیں اپنا مقصد حاصل نہ ہو سکا جس کا وہ گمان رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے نا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا تھا، کیسے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے جادوگروں کو بلائیں گے اور وہ اپنے جادو سے اس کو ختم کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی ساتھ ساتھ ذلیل بھی ہو گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، لیکن دیکھیے چونکہ جادوگر جانتے تھے، اس چیز کا علم رکھتے تھے، تو فوراً انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ یہ ریالٹی ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ حق نہیں ہے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اور جادوگروں کو شعور کے اندر ہونے والی روشنی نے، جو ان کے اندر پیدا ہوئی اس موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے، اس نے ان کو سجدے میں ڈال دیا۔ جادوگروں کو سچائی کے روپ نے سجدے میں ڈال دیا۔ دل کے اندر ہونے والی سچ کی جو روشنی ہے نا، جب یقین میں بدلتی ہے تو انسان واقعی اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے نا، کیسے جب لوگوں کو حق کی روشنی نظر آ رہی ہے تو کیسے لوگ اللہ الہ الا اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کوئی میجیشین نہیں ہے، ان کا میجیشنری سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ میجیشین ہے اور اس طرح سے لوگوں کو سحر زدہ کریں اور لوگ ایک طرح سے مسحور ہو جائیں۔ اسی لیے انہوں نے جب اس کی ریالٹی کو پا لیا، کیونکہ وہ اس چیز کا علم رکھتے تھے، تو فوراً اس کے آگے سجدے میں چلے گئے اور کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لائے۔ کیسے ایمان کا اقرار کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلاتا تھا۔ اسی لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم فرعون پر نہیں، ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور جن معجزات اور دلائل کے ساتھ وہ مبعوث کیے گئے، کیسے سجدے میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ یا یاد رکھیے، جب حق کو انسان پہچانتا ہے نا، تو اس کے اندر کا جو شعور ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی عقل سے جب غور و فکر کر کے سچائی کو پا لیتا ہے تو اس کا دل یقین کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی نا، کیسا ان کا دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ویسے ہی جادوگروں کا دل بھی یقین کی روشنی سے بھر گیا اور کہتے ہیں ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ مزید ایکسپلینیشن دی تھی کہ جو رب العالمین بھی ہے اور موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو میں الحمدللہ اس پر ایمان لے آیا۔ فرعون کے، آپ سوچئے فرعون کے دین پر چلنے والے جادوگروں نے کیسے حقیقت کو پہچان لیا، اور تو انہیں رب پر ایمان لانے میں دیر نہیں لگی اور فوراً کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، جب دل کے اندر جاتا ہے تو انسان فوراً حق بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم۔ آپ دیکھیے اس کی ڈھٹائی دیکھیے فرعون کی، اس کا ایروگینس دیکھیے، تکبر دیکھیے، اپنے آپ کیا کہتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی، تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ آپ سوچئے آج بھی کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، مسلمانوں کی کوئی سینگ ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، یہ اس کا حال تھا فرعون کا کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس سے پہلے ہی مان لے، یعنی اس کی اجازت ہوگی تو لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلدی جان لو گے۔ کس قدر آپ دیکھیے اس کے اندر تکبر ہے نا، کہ بجائے کہ دیکھ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے میجشنر ہیں، جادوگر ہیں، 15,000 کا لشکر ہے،
ساری جسے کہا جائے. آپ دیکھیے جب انہوں نے حق کو دیکھا تو ایمان لیا. ایمان ہے یہ ایسا انسان جب دیکھتا ہے حق کو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اصل ریالٹی ہے جو میرے پاس ہے یہ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں چیز نہیں ہے. تو وہی بات ہے مطلب وہ فرعون انتہا پسند تھا, خود پسند تھا, وہ اس کو اپنے اقتدار کی بڑی فکر تھی نا, تو اپنی فرعونیت کا شکار تھا. اور اس زمانے میں دیکھیں قومیں اسی طرح جسے کہا جائے اسی طرح کی فرعونیت کا شکار تھی. قومیں پستی کا حال تھی, ان کی کوئی ذہنی عقلی سینگ تھی نہیں. وہ ذہنی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی بالکل پسماندہ تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فاستخف قومه فعتاؤه انه كانوا قوما فاسقين. اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی طاقت انہوں نے اس کی اطاعت کی, یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. اب دیکھیے سورہ زخرف کی آیت 54 ہے. تو ہوتا ہی یہ تھا کہ اس دور کے جو فرعونی ہوتے تھے وہ اس طرح سے جابر ہوتے تھے, اس طرح سے جبار, اس طرح سے اپنے آپ کو جسے کہا جائے تکبر میں ہوتے تھے, اور جو وہ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں اختیار تھا, ہر چیز ان کی ہی مرضی سے آگے موو آن ہوتی تھی. اس لیے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, کیا یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو, سو تم بہت جلد جان لو گے. کیسے جسے کہا جائے چیلنج کر رہا ہے نا, یہ ہے کیسے اس نے طاغوتی نظام پوری دنیا میں قائم کر رکھا تھا. اس کو خطرہ تھا اپنے اقتدار کا نا, تو کیسے کہتا ہے کہ یہ تمہارا سردار ہے اور تم اس کے ساتھ مل کر تم سب پلاننگ کرو تاکہ وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کرے اور تم سب اس کے اطاعت گزار بن جاؤ. تو اصل بات ہے کہ جب جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا تو نہیں مانا. لیکن آپ دیکھیے فرعون کے جو ہرکار ہیں, آپ دیکھیے ان سب نے کیسے سب کو جمع کیا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا تو جادوگر کیسے حق کو دیکھ کر ایمان لے آئے نا. فسوف تعلمون, فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں, تو اور تمہارے اس کام کی کیا سزا تمہیں دیتا ہوں. کیا ہے لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دوں گا. آپ سوچئے کتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے. جبار تھا نا یہ تکبر والا, پھر تم سب کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا. یاد رکھیے جب بھی باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ ہوتا ہے نا تو باطل کبھی مقابلے پر دلائل لے کر نہیں آتا, کیونکہ کچھ دلیل ہوتی ہی نہیں ہے تو کہاں سے لے کر آئے گا. تو پھر کس چیز پر آ جاتا ہے, تشدد پر آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے کس پہ, عذاب پر آ جاتا ہے, عبرتناک سزاؤں کی طرف آتا ہے, اس سے حق کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. آپ سوچیں یہ انداز ہے, کیونکہ باطل کے لیے کوئی دلائل تھوڑی ہے. پھر آپ اس طرح سے تشدد پر آ جاتے ہیں تاکہ حق کو دبایا جائے. تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ جادوگر بغاوت اور فساد کرنے والے ہیں, لہٰذا وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا تھا جو فسادیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا, پھر میں تم کو ضرور سولی چڑھاؤں گا, کسی ایک کو نہیں بلکہ سب کو میں یہ سزا دوں گا. ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے جو جادوگر آئے, لیکن پھر دن کے آخر میں کیسے شہدا کے اندر داخل ہو گئے, کیسے اس نے ان کا یہ حال کیا. قالو کہتے ہیں جادوگر دے کے کیسے کہتے ہیں, قالو انا الی ربنا منقلبون, انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کی بات اس انسان کے ذہن میں رہتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کس کے مقابلے میں آگے بڑھ رہا ہے اور کس کے خلاف لڑ رہا ہے. پھر وہ اپنے دشمن سے امن کا سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو, بلکہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ وہ صبر و استقامت عطا کر دے اور اسلام سے وفاداری نبھانے کا موقع دے دے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات جادوگر کہہ رہے, الا ربنا منقلبون, ان الا ربنا لمنقلبون. آج بھی تو ایسا ہی ہو رہا. آپ دیکھیں جا کے فلسطین کے اندر کہ کہاں جا رہے, نکل جاؤ, یہ کرو, ڈاکٹرز کی دیکھیں, یہ دیکھیں. تو اصل بات ہوتی ہے بعض اوقات اپنی جسے کہا جائے مریضوں سے وفاداری, اپنی قوم سے وفاداری. آپ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیسے صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی مدد آئے اور اس کیسے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں.
تو یعنی ہمیں تمہاری دھمکیوں سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جو شہداء کی جو لذت ہے، ہم کیسے شہید بن گئے، تو وہی بات ہے، وہ جو ہے نا کہ شہید جب ایک دفعہ دنیا سے جاتا ہے تو دوبارہ کیوں واپس آنا چاہتا ہے؟ اس شہید ہونے کی جو لذت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا لگتی ہوگی، اس وجہ سے وہ واپس آنے کا تقاضا کرتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ ایمان نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا، ان کی ہمت کو بلند کر دیا، اور وہ فرعون سے بے خوف ہو گئے۔ آج بھی جس چیز پر مجھے اور آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان بہت جلدی ڈگمگاتا ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اصل بات ہے، جب ایمان دلوں کے اندر راسخ ہوتا ہے، زینا بزینت الایمان، تو پھر انسان کی ہمت، انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ پھر انسان فرعون جیسے اس طرح کے کئی طرح کے، چاہے کسی سطح پر بھی لوگ ہوں، پھر ان سے بھی خوف ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ کس چیز پر راضی ہے، اللہ کے فیصلوں پر۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ تم اس بات پہ ہم سے بدلے میں انتقام لینا چاہتے ہو، اس بات پر ہمیں سزا دینا چاہتے ہو، تو کہتے ہیں ربنا۔ اب کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کس نے سکھائی یہ دعا؟ کیسے اللہ سے تعلق ایک ہی؟ آج بھی جو ہم اتنی پرابلمس میں ہیں نا، تو اس کا سب سے بڑا، آج جو مسلمان ایک دم ایسے بیٹھے ہوئے ایک سائڈ پہ، کتنے مسلمان ہیں گلوبل سطح پر، لیکن آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ آپ دیکھیں، ایمان جب راسخ ہوا تو اتنا فرعون جو کہ جبار متکبر بادشاہ، اس سے بے خوف ہو گئے، اور ساتھ ہی کہتے انا الی ربنا لمنقلبون، اور ساتھ ہی کہہ رہے تو ہمیں اس بات پہ انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لائے رب کی آیات پر، کیونکہ ان کے سامنے حقیقت نظر آ گئی تھی۔ وہ جادوگری کو جانتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جادوگری نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہ تو معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ربنا، اپنے رب کو پکارا۔ آج بھی ہم سب کو اللہ سے یہی دعا مانگنے کی ضرورت ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ، کیا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ جادوگروں نے ایمان، رب پر یقین، رب کی نشانیوں کو دیکھ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمن کو دشمنی کی وجہ سے کیا ایمان کو پہچان لیا تھا کہ کون دشمن ہے اور کون جو جسے کہا جائے رب کی آیات کو لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حالت میں ہمیں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے رب، اس امتحان میں جان جانے کا خطرہ ہے اور صبر کے سخت ہم محتاج ہیں، تو لہٰذا ہم پر صبر انڈیل دیجیے تاکہ ہمارے دل مضبوط اور مطمئن ہو جائیں اور دل سے بھی یقینی نکل جائے۔ آج بھی یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو واقعی، جن کے اندر ایمان مزین ہے، جو واقعی جسے کہا جائے صحیح معنوں میں مسلمان ہے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداروں کی حالت میں وفات دینا، یہ ہر مومن کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس حال میں موت دینا، وتوفنا مسلمین، کہ میں تیری اطاعت گزاروں، تیری فرما بردار ہوں، اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ اسلام پر ثابت قدم ہوں، دین اسلام پر ایمان کی حالت میں مجھے فوت کرنا۔ صبر اور اسلام کا کیسے سوال کرتے ہیں نا، یاد رکھیے، صبر اور اسلام کا سوال وہ کرتا ہے جو اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی قدرت کے نظارے جب انسان دیکھتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ جس کے دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، جس کی روح کے اندر شعور آ جائے تو پھر وہ ہر ایک سے بے خوف ہو کر صرف اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا ہوا؟ اسی لیے کہا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اور تمام یعنی قوم فرعون کے سرداروں نے تمام نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد
فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ فرعون نے کہا ان قریب ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ کیسے فرعون کا انداز دیکھیے۔ فرعون کے سرداروں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی تیری مخالفت میں دعوت دیں، تیری اطاعت چھوڑ دیں، اور کیا تیرے معبودوں کی اطاعت چھوڑ دیں۔ یا جو کہ مصر کی قدیم تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے بہت سارے معبود تھے، یعنی سورج اور فرعون، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرعون تھا سورج دیوتا کا، یعنی ایک طرح سے سورج کی پوجا کرتا تھا، اس کا یعنی اس وقت کے جو فرعون تھے ان کو اسی طرح کہا جاتا تھا، سورج دیوتا کا بیٹا یا اس کا اوتار کہا جاتا تھا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فرعون بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اور تیمی نے کہا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا تھا اسے گلے میں پہنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے سردار اس سے کہہ رہے کہ تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا تاکہ یہ فساد کریں، تو یاد رکھیے فرعون کے سرداروں کے نزدیک ایک اللہ کی دعوت، حسن اخلاق اور حسن اعمال کی تعلیم کیا تھی کہ کیا تھی، فساد پہ لڑ، یعنی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو حسن اخلاق کی طرف بلا رہا ہے، نیک اعمال کی طرف بلا رہا ہے، اس کو وہ فساد کہتے تھے۔ کیونکہ وہ دوسرے تمام معبودوں کی نفی کر رہا تھا جس کی پوجا فرعون اور اس کے سردار کر رہے تھے، وہ غیر اللہ کی اطاعت پر قائم تھے۔ تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب جسے کہا جائے مطلب بیکار ہو جاتے ہیں، سب ایک طرح سے جسے کہا جائے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا کہ آپ دیکھیے کہ جو قوم ہے اور اس کے سردار ہیں کیسے توحید کو، حسن اخلاق کو، حسن اعمال کو کیسے جسے کہا جائے فساد کا نام دے رہے ہیں، اور آگے سے کہہ رہے ہیں وہ فرعون کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یعنی اس نے خبر دی کہ یعنی کہ کیسے جسے کہا جائے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کیسے ختم کر دیا، کیسے ان کے بیٹوں کو ختم کر دیا جائے گا، ہاں کیسے قتل کا سلسلہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کا جاری رکھا جائے گا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھا جائے گا، انہیں ذبح نہیں کریں گے جیسے کہ لڑکوں کو ذبح کیا جائے گا۔ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے، یعنی وہ ہمارے غلبے سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ تھا فرعون کا ظلم، یہ تھا اس کا قہر، یہ تھا اس کا جبر، یہ تھی اس کی سرکشی، یہ تھی اس کی بے رحمی۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے نا کہ کس قدر بے رحمی، کس قدر جسے کہا جائے انسان کہتے ہیں کل انعام، چوپائی سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان، کوئی بھی انسان انسانیت کے ساتھ کوئی بھی اس طرح سے سلوک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کل انعام کہا ہے، یہ تو جانور سے بھی بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ فرعون کا ظلم بھی اسی طرح کا تھا۔ آج بھی کچھ اس طرح کے ظلم نظر آتے ہیں، اس طرح کی بے رحمی، اس طرح کی جبر، اس طرح کے قہر، اس طرح کی سرکشی نظر آتی ہے نا۔ تو فرعون نے اپنی غلبے کے لیے دھمکی دی کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بس یہی ہتھیار ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل مدد مانگو اور صبر کرو، یہی ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ ان الارض للہ، تو زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کی مرضی وہ جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنائے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، لیکن جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ متقیوں کے لیے ہے، وہ متقی کے لیے ہی بہترین انجام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایسے حالات میں تلقین کی کہ جن میں بنی اسرائیل کی کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کون ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر آپ دیکھیے ظلم و جبر کا مقابلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد مانگو،
یعنی جو چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو، اور نقصان سے بچنے کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ پر توکل کرو، اس پر اعتماد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری معاملات سیدھے کر دے گا۔ اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ کیسے بنی اسرائیل کا حال تھا نا، کیسے یہ فرعون ان پر کتنا جبر کرتا تھا، کیسے ان کی بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، کیسے ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، مصائب کے دور دور کرنے کی امید رکھو، صبر کرو۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس سے مدد مانگنے، اس پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی۔ یہی ایک داعی دین کا کردار ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر آج بہت سے اسپیکرز ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، جب کبھی بین الاقوامی سطح پر یا انڈیویجول جسے کہا جائے سطح پر جب کبھی مصیبت آئے، میرا اور آپ کا کیا ہو، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے، اللہ سے مدد مانگیے، اس پر توکل کیجیے، اس پر بھروسہ کیجیے اور ساتھ میں صبر کیجیے۔ یہی ہے یہ دنیا کی جو حقیقت ہے نا، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج اگر کافر اتنی خوشی سے لہلہا رہے نا، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور خوب اپنی جسے کہا جائے واہ واہ کر رہے ہیں، یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے نا، کل آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ آپ سوچئے کیسے ایک داعی دین، کیسے موسیٰ علیہ السلام، کیسے اللہ کے نبی، کیسے صبر کی نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا جو ایک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ ان الارض للہ، زمین کا مالک تو اللہ ہے۔ زمین فرعون کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی کرے اور اپنا حکم چلائے، یہ تو اللہ کی زمین ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، آج کوئی بھی زمین چھین لے۔ آج اب دیکھیے زمین کو لینے کے لیے کیا کچھ ہنگامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے قربانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی حکومت کے دور میں آزمائشیں آئیں، امتحانات ڈالے، امتحانات میں ڈالا جائیں، تب بھی آخری کامیابی کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے انسان کو دنیا میں آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یاد رکھیے یہ تو چیزیں آئیں گی، یہ دشمنوں کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے آزمائشیں آئیں گی، امتحانات میں ڈالا جائے گا، لیکن آخری کامیابی پھر بھی ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ایمان لانے والوں کو رب سے مدد مانگنے کی دعوت دی، اور اس لیے کہ ان کے لیے جائے پناہ ایک ہی ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، صرف اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کا جو ولی ہے، ایمان والوں کا جو رب ہے وہ ایک اللہ ہے، وہ اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں نا، اور رب ہی قوت والا ہے۔ تو اسی لہٰذا ساتھی کا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کیسے اس نے کیسے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم صبر کرو، یعنی صبر کرنے کی دعوت اس لیے دی کہ فتح کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرح سے صبر کی دعوت دی، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ غیب میں اس کے لیے کیا کچھ چھپا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی بھلائی کس چیز میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک انسان صبر کرے، یہی دراصل بھلائی ہے۔ اب دیکھیے بعض اوقات ہماری اپنی زندگی میں، بعض اوقات بین الاقوامی سطح پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں نا، اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں اس طرح سے مدد آ رہی، کیوں نہیں اس طرح سے مسلمانوں کو کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے غیب کے پردے میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو پھر ہم سارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیسے جانیں گے؟ تو اللہ کا فیصلہ آنے تک انسان کیا کرے؟ صبر کرے، یہی دراصل بھلائی ہے۔ زمین کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا وارث صرف اللہ ہے، دنیا میں بسنے والے سارے لوگ مسافر ہیں۔ انسانوں کے جانے کے بعد یہ کام اللہ کا ہے، وہ آئندہ کن مسافروں کو عارضی طور پر اس زمین کا وارث بناتا ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا
بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ آج بھی اگر میں اور آپ اس زمین پر اللہ کے نام کو سر بلند نہیں کریں گے، جس دارالحرب میں اور آپ رہتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے گا، کسی اور کو اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ تو زمین کے جو وارث ہے وہ اللہ کے وہ بندے ہیں، وہ بنتے ہیں جو رب کی دعوت دیتے ہیں، رب کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کا وارث ان بندوں کو بناتا ہے جو اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے کہ ان کا مقابلہ کتنی بڑی طاغوتی قوت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مناسب وقت پر اقتدار چھین کر اپنے بے لوث انتھک کوشش کرنے والوں بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخر میں بتایا والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو متقیوں کے لیے۔ اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ خواہ جلدی ہو یا دیر سے انجام ہو، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں سے اس قلق کو نکال دیں کہ انجام کیا ہوگا، اینڈنگ کیا ہوگی۔ اس وسوسے سے دل کو مطلب دل میں اس طرح کا وسوسہ نہیں آنے دے، اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے کہ باطل پر ہونے کے باوجود جن لوگوں کا اقتدار قائم ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، ہرگز نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ زمین کا وارث اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ اب آگے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، اتنی اذیت دی گئی ہمیں، اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور ایسا ہی ہوگا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ایک طویل عرصے سے فرعون کی اذیتیں برداشت کر کے تنگ آ چکے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کے آنے سے پہلے ظالم ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ہماری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اچھے وقت کی امید دلاتے ہوئے کہا امید ہے تمہارا رب تمہیں حکومت عطا کرے گا، انشاءاللہ ایسا ہوگا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور اس کا کیسے شکر ادا کرتے ہو یا اس کی ناشکری کرتے ہو، کیسے بنی اسرائیل کی ناشکری ایک کے بعد ایک آپ مسلسل پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کس قدر ناشکری کی۔ اتنے بڑے فرعون جابر متکبر جسے کہا جائے، سرکش جسے کہا جائے بادشاہ کی، اس سے نکلنے کے بعد بھی صحرائے سینا سے کراس کر کے دوبارہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے نا جسے کہا جائے کوہ طور پر گئے تھے، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا کیونکہ گاؤں ماتا کی جو پوجا ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین کیسے تھا، موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ دشمن کو ہلاک کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر جسے کہا جائے کس کو ایمان والوں کو وارث بنائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دل و دماغ اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی سنتوں کو دیکھنے والے تھے، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ صبر کرنے والوں کے حق میں ہوگا اور ٹائم پر ہوگا جب اللہ کا اذن ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گہری بصیرت کی بنیاد پر یقین دلایا تھا کہ مقابلے میں حق غالب آئے گا اور لوگوں کے مقابلے میں صبر کرنے والے جگہ پا لیں گے، مراد ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اسی لیے وہ اپنی قوم کو ڈھارس دے رہے تھے، امید دلا رہے تھے کہ نہیں تم پریشان نہیں ہو، تم دیکھو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کا جانشین بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، جب تم زمین کے وارث بن گئے تو واقعی کیا تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم اس زمین پر جسے کہا جائے اللہ کا نظام قائم کرتے ہو، اللہ کی دعوت دیتے ہو، دین حق کو قائم کرتے ہو کہ نہیں۔ تو یہ ہے انسان کا، یہ ہے بیسیکلی قوم کا جسے کہا جائے انجام۔ آج بھی دنیا میں جو بھی جابر بنے گا، جو بھی متکبر بنے گا، جو بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہے گا، وہ ایک نہ ایک دن جیسے فرعون کا انجام ہوا ہے اس قوم کا بھی وہی انجام ہو جائے گا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے،
اور اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، اللہ تو ان کو اس کا وارث بنا دے جو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عطا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ بہت ہی اہم آیات تھیں، اور آج کے ٹاپک، آج کل جو گلوبل سطح پہ چل رہا ہے اس حساب سے دیکھیے تو جو کرنے کا کام ہے میرے اور آپ کے لیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ میں اور آپ نماز سے اور اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی وقت بھی آزما سکتا ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کس قدر اذیت میں ڈالے گئے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کر دیا، ڈبو دیا، اور کیسے بنی اسرائیل کو کامیابی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، جب چاہے گا جس طرح سے جس کو چاہے گا اقتدار دے گا، اور وہ اقتدار اسی کو دے گا جو دنیا میں اللہ کے نام کو، اللہ کی دین کی بلندی، توحید کو راسخ کرے گا، توحید کے لوگوں کو دعوت دے گا۔ آج چاہے کافر کتنا اپنے آپ کو، جسے کہا جائے مطلب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اپنے آپ کو جیسے پاورفل سمجھے، لیکن ایک دن یہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے انک لا تخلف المیعاد، بس مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے یقین، توکل، اور اللہ سے مدد کے لیے نماز سے مدد لیجیے، خوب خوب اللہ سے دعا کیجیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ کا گروپس ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گروپس کو لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔